اور گھیرا مزید تنگ ہونے جا رہا ہے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے گھروں میں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. عتیق ریاض لکھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی عہدے داران اور ورکرز کو ریلیف مل جایا کرتا تھا. 87 ترمیم کے بعد جب ججز ٹرانسفر ہوں گے تو وہ بھی نہیں ملنا. وقت زیادہ نہیں ہے، مزاحمت نہ کی تو پھر صرف بددعائیں دینے جوگے رہ جائیں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ قدرت دھکیل رہی ہے ان لوگوں کو جو کہتے تھے ٹھنڈے ہو کے بات چیت کر کے چلو، یہ انہیں دھکیل رہی ہے کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے اور تمہیں جدوجہد کرنی پڑے گی. اور مجھے یاد آتا ہے پاکستانی قوم اور بنی اسرائیل میں کیا سملیرٹی ہے. مجھے کچھ یاد آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ فلاں خطہ زمین میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ زیادہ مزاحمت نہیں کریں گے، تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے. میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اور وہ خطہ زمین تمہارا ہوگا. وہی پرومس لینڈ جس کے اوپر آج بھی قبضے کے لیے کہتے ہیں جی کہ 4000 سال پہلے ہی ہمیں پرومس کیا گیا تھا لینڈ، وہ پرومس تب تھا. لیکن بنی اسرائیل نے آگے سے جواب دیا کہ اگر لڑائی کرنی پڑے گی، حالانکہ گارنٹی دی گئی رب العالمین کی طرف سے کہ وہاں سے زیادہ مزاحمت نہیں ہوگی، تم لوگ حاوی ہوگے، تم لوگ بھاری پڑو گے ان پہ. آگے سے جواب دیتے ہیں، اور قرآن میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ جا کے تم اور تمہارا رب لڑو، ہم نہیں جاتے. تو پھر وہ کئی دہائیوں تک صحرا میں بھٹکتے رہے، ان کو کوئی خطہ زمین نہیں مل رہا تھا رہنے کے لیے. اگر آپ فاسٹ فارورڈ کریں تو خود تسلیم کرتے ہیں. ایک بندے کا میں سن رہا تھا کسی رابعی کا کہ 2000 سال تک ہم در بدر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اب ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے، اب ہم جو مرضی ہوا جو کرنا پڑا کریں گے. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مثال اب ان کی طرح ہے. ہمیں بڑا سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے ملا. انقلاب کے لیے زمین تیار تھی، سب کچھ ریڈی تھا، لیکن سوائے چند ہزار لوگوں کے یا چلیں لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کے کوئی باہر نہیں آیا. بالکل زمین تیار تھی، زمین کو خون مل چکا تھا، قربانی دی جا چکی تھی، سٹینڈ ہو چکا تھا، نظریہ کھڑا تھا، مخالفت میں دشمن تھے، بدترین دشمن قابض تھے، ہر وہ چیز جو چاہیے نا، سارے لوازمات پورے تھے. لیکن جب ہمارے سامنے آیا کہ آگے بڑھو اور لے لو یہ قبضہ واپس، تو ہم نے کہا نہیں، وہ کوئی اور ہی ہے جو لڑے گا جا کے. پختونخوا والے لوگوں سے ہم نے کہا تم لڑو جا کے. اور پنجاب میں سارے بیٹھے رہے، سندھ میں سارے بیٹھے رہے، بلوچستان میں بھی کچھ لوگ نکلتے ہیں، لیکن وہ امپیکٹ اتنا نہیں ڈالتا کیونکہ بلوچستان میں تو ہمیشہ سے کمپنی کا قبضہ رہا ڈائریکٹ. مطلب یہاں تو کسی طرح بالواسطہ کرتے ہیں نا، تو وہاں بلاواسطہ ان کا قبضہ ہے. سو یہ سمجھیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ہیں، ہمارے سامنے پڑا تھا پلیٹ میں یار سب کچھ، اور ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں ہم بھائی مزاحمت نہیں کرنے والے، ہم بس آرام سے گھروں میں بیٹھیں گے، ہم ٹک ٹاک دیکھیں گے، ہم انسٹاگرام دیکھیں گے. تو پھر ظاہر ایسے ہی ہونا تھا. اب ابھی تک میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی تھی اس کی وجہ کیا تھی. کہتے ہیں کہ دلچسپ صورتحال، جسٹس امین الدین خان کی تقریب حلفبرداری میں چیف جسٹس جائے آفریدی کے علاوہ موجودہ سپریم کورٹ کے کسی جج نے شرکت نہیں کی. اوپر ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایوان صدر حلف برداری تقریب میں کسی سپریم کورٹ کے جج نے شرکت نہیں کی، صرف آئینی عدالت میں آنے والے نئے ججز موجود تھے. جو آئینی عدالت میں نئے ججز آ رہے ہیں صرف وہ موجود تھے، یعنی کسی جج نے بھی شرکت نہیں کی. تو کہیں نہ کہیں سب کو احساس ہو گیا ہے. جمال خان مندوخیل کے حوالے سے ان کے کمنٹس بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں مٹھائی کھاؤں اور یہاں حال کیا ہو گیا. ان کی کوئی برتھ ڈے منانے کی کوشش کی گئی. تو اب وفاقی آئینی عدالت میں جو جج لگائے گئے ہیں وہ ذرا سن لیتے ہیں. جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اب پاکستان کے آئینی عدالت کے فیصلے کرے گا. عامر فاروق سب دیکھ چکے اس کو. جسٹس علی باقر نجفی، سب کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں یہ کس کے لیے کام کرتا تھا. جسٹس محمد کریم خان آغا اور جسٹس روزی خان بیرک اور مسٹر ارشد حسین شاہ، یہ جی اب آئینی عدالت کے ہوں گے. یعنی موجودہ سپریم کورٹ سے کوئی قاری کے جج بھی نہیں ملے انہیں وہاں لے جانے کے لیے. لکھا ہوا ہے ایکسرسائز آف پاور کنفرڈ انڈر کلاس 3 آف آرٹیکل 175A ریڈ ود آرٹیکل 175C آف the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint the following as judges of the Federal Constitutional Court of Pakistan with effect from the date they make oath of their offices. So حسن اظہر رضوی اور عامر فاروق، حسن اظہر رضوی جو پہلے سے ہی اس کا حصہ تھے ترمیموں سے پہلے، عامر فاروق obviously بعد میں آئے، اور علی باقر نجفی وغیرہ یہ لوگ، ان کے علاوہ باقی کسی سپریم کورٹ کے جج کو بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ یار ان کو ایڈ کر لیا جائے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. اب کیونکہ جمال خان مندوخیل کا نام نہیں تو شاید وہ اس لیے بھی گلے کر رہے تھے. محمد علی مظہر کے ساتھ کیا ہوا ہے، انہیں کوئی اگلا چیف جسٹس بنانے کا منصوبہ ہے کیا ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، اللہ جانے. حسن اظہر رضوی صاحب نے مقصود نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے اور ججز میں شامل تھے، لیکن بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سب نے پلٹی مار دی.
محمد علی مظہر نے پلٹی مار دی, انہوں نے پلٹی مار دی, تو obviously صلہ تو اس کا ملنا تھا. آپ ذرا سنیں ایک اور اہم خبر. 27ویں آئینی ترمیم میں ہائی کورٹ سے اختیارات کا نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت صرف آئینی بینچ کیسز سنے گا, جبکہ لاہور, پشاور, بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی آئینی بینچز ہی موجود نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ پٹیشنز کون سنے گا, کنفیوژن برقرار. 27ویں ترمیم میں اس حوالے سے آرٹیکل 202A میں ترمیم کی گئی. آرٹیکل 202A میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت صرف آئینی بینچ کیسز سنے گا. ترمیم پاس ہونے کے بعد دائر ہونے والی ریٹ پٹیشن کون سنے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے سر جوڑ لیے. ایسی ترمیمیں کر دی ہیں کہ موجودہ جو عدالت کے ججز ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی بھی فیصلے 199 کی کوئی بھی جو پٹیشن ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا, تو اس کی وجہ سے سارے کیسوں کو خراب کیا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ کتنا لمبا انتظام کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستانی قوم سلیپ واک کر رہی ہے. عمران خان نے آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے جب وہ جیل سے باہر تھے, تو میرے خیال میں لاسٹ منتھ تھا, انہوں نے ایک بار پھر دہرایا تھا کہ جب اندھیرا بالکل ہر طرف چھا جاتا ہے نا, بالکل رات تاریک ترین ہو جاتی ہے, تو اسی کے بعد پھر اجالا ہونا شروع ہوتا ہے. اگر میں سوچوں تو رائٹ ناؤ یہ سچویشن آ گئی ہے پاکستان میں. اندھیرا میرے خیال میں اس سے زیادہ پیک پر نہیں جا سکتا تھا. پاکستانی قوم کی ساری امید چھین لی گئی ہے, عدالتیں بند کر دی گئی ہیں, آئین ختم کر دیا گیا ہے. اب بیسیکلی ایک فرد جو ہے جسے فرد واحد ہم کہتے ہیں, وہ فرد واحد اب فیصلہ کرے گا ایون ضمانت کسی کی ہونی ہے یا نہیں. اکیلا بیٹھ کے کسی عدالت کے جج میں جرت نہیں ہے کہ کبھی ضمانت دے دے, کیونکہ پہلے کیا ہو رہا تھا, یہ پکڑتے تھے لوگ, عدالت ضمانت دیتی تھی, وہ پھر پکڑ لیتے تھے, پھر عدالت ضمانت دیتی, پھر اب عدالت ضمانت ہی نہیں دے گی, اب فرد واحد کہے گا نہیں تو نہیں. ایسا سینٹرل کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے. شاید ہی کسی اور بادشاہت میں اتنا سینٹرلائز کنٹرول ہو پوری دنیا میں جتنا یہاں کر دیا گیا ہے. سو یہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک تباہی کی ریسپی ہے. اوپر سے اب یہ کہا جا رہا ہے, اعلان کیا جا رہا ہے جی کہ کسی بھی ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں ہوں گے. بھائی ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا کوئی کہتا ہی نہیں ہے. مذاکرات آپ نے کرنے ہیں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں سے, افغانستان سائڈ کے جو قبائلی علاقے ہیں ان سے, اور افغانستان کی حکومت سے. یہ 3 سٹیک ہولڈرز ہیں. جب یہ سب آن بورڈ ہوں گے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی آبویسلی سٹیک ہولڈر ہے, تو وہ تو کرے گی مذاکرات. جب یہ مذاکرات ہوں گے, جب یہ لوگ سیم پیج پر ہوں گے, تو پھر دہشت گردی کے خلاف لڑا جا سکتا ہے. لیکن روز بڑھکیں آ رہی ہیں جی ہم ٹی ٹی پی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے, صرف اس لیے سنانے کے لیے کہ عمران خان کہتا ہے کہ مذاکرات کر لو. تو اس ٹائم پاکستان کی حالت بس ایسی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وی آر اے لاسٹ نیشن رائٹ ناؤ. اور کوئی معجزہ ہی اس قوم کو بچا سکتا ہے اگر قوم نے اپنے ہاتھ میں مزاحمت کا جھنڈا نہیں لیا تو. اور میں پھر دہراتا ہوں کہ ججز کے پاس یہ آخری موقع ہے. ایک مومنٹم بن سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی ترمیم ہوئی ہے, اس کے زخم پرانے ہو گئے تو لوگ پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. دس از یور چانس ٹو ریپیٹ جو افتخار چودھری کے ٹائم موومنٹ ہوئی تھی, وہ سپورٹڈ موومنٹ تھی. یہ آپ کی آرگینک موومنٹ ہوگی, اس کو سپورٹ زیادہ ملے گی. عوام جاگ چکی ہے, عوام پوری طرح سے آپ کی بات سنے گی اور آپ کے ساتھ چلے گی. یہ میں بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں. رات کو انشاءاللہ تعالی زیادہ تفصیل سے بات کریں گے آج کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ابھی کچھ میں مصروف تھا تو اس لیے زیادہ بات نہیں کر سکتا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.